بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو بعض اوقات عالم گمراہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اور دلیل خود ابلیس ہے. اتنا بڑا عالم تھا کہ معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد اور فرشتوں کا پڑھانے والا کہا جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ولی ہو، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. ہر ولی، ہاں ہر ولی. پھر سنیں، یہ یاد رکھے، یہ باتیں یاد ہوں گی تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے کبھی، ورنہ پھر انگوٹھی باز لوگوں کو بھی ولی سمجھ لیتے ہیں لوگ. جاہلوں کو بھی، جن کی باتیں عجیب و غریب ہوتی ہے، جب پوچھو بھائی کہ ارے تم نہیں سمجھو گے، ارے جناب جب تم سمجھا نہیں سکتے تو اس میں تم سمجھا نہیں سکتے سے تمہاری اوقات پتہ چل رہی ہے. ہمارا ذہن تو سمجھنے لائق ہے، آپ سمجھا نہیں سکتے کیونکہ وہ کچھ ہے ہی نہیں جو سمجھائے کیا آپ. تو ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں. کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں، جاہل ولی ہوتا ہی نہیں. مجھے بتائیے، ایک پڑھا لکھا آدمی کیا کسی گوار اور جاہل کو اپنا دوست بنانا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کمشنر، ایک کلیکٹر، کمشنر بننا ہے، کلیکٹر بننا ہے، جج بننا ہے، وکیل بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یہ سب تعلیم کے شعبے ہیں. ایک کمشنر کو دیکھا کہ کسی گوار اور جاہل سے دوستانہ رکھتا ہو، وہ اس کو پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، ایک دور بیٹھ، جاہل ہے. تو جب ایک دنیا دار شخص، ایک دنیاوی عہدے کا آدمی ایک جاہل سے دوستی کو پسند نہیں کرتا تو رب تبارک و تعالیٰ کیسے کسی جاہل کو اپنا دوست بنا لے؟ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ ولی جاہل ہو ہی نہیں سکتا اور جاہل ولی نہیں ہو سکتا. ولی جاہل نہیں ہوتا اور جاہل ولی نہیں ہوتا. پھر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، پھر امام شافعی سے کسی نے پوچھا، حضور ہم نے تو ایسے بھی اولیاء دیکھے جو کبھی مدرسہ بھی نہیں گئے، کسی استاد کی بارگاہ میں زانو تہبی ادب نہیں کیا، یعنی کسی استاد کے سے پڑھا نہیں، مگر ان کی ولایت مسلم تھی. بڑے بڑے علماء اور ائمہ نے ان کی ولایت کو مانا، اس کے قائل ہوئے. پھر یہ کیسے ولی تھے جبکہ انہوں نے پڑھا نہیں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ عزیز تو سمجھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جاہل کو ولی نہیں بناتا. علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن. علم باطن بہت اونچا ہوتا ہے. جب اللہ کسی سے کو محبوب بناتا ہے، ولی بناتا ہے، پہلے علم عطا فرماتا ہے پھر ولی بناتا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے ولی بنایا بعد میں پھر علم حاصل کرنے بیٹھے. پہلے علم حاصل دیتا ہے پھر ولی بناتا ہے. تو علم وہ ہوتا ہے یہ علم باطن. اور یہ کیسے حصول ہوتا ہے؟ اب اس کا ذکر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں. سرکار غوث اعظم اپنی کتاب فتح الغیب میں نقل کرتے ہیں. حضرت فتح الغیب، حضرت غوث اعظم، صفحہ نمبر 188، المقالۃ الخامسۃ والسبعون. یہ مقالے ہیں، غوث پاک کی تقریریں ہیں جو غوث پاک نے خود تحریر کی ہے. 75ویں نمبر کی آپ کی تقریر ہے، یہ مقالہ ہے آپ کا. اس میں فرماتے التصوف لیس اخذ عن القیل والقال. کہتے ہیں لوگوں یہ تصوف جو ہے، تصوف کیا؟ اب تصوف کی تشریح تو بڑی لمبی ہے، اس کے لیے ایک مستقل تقریر چاہیے. ایک جملے میں کہہ دوں کہ صوفیاء، اولیاء، یہ سب تصوف میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. جن چیزوں کی یہ منزلیں جس میں رہ کر طے کرتے وہ تصوف ہوتا ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ التصوف لیس اخذ عن القیل والقال. یہ تصوف ہم نے کیل و کال سے نہیں لیا، ان سے سنا، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کہا گیا، سنا گیا، اس سے نہیں لیا ہم نے. اور علم کیسا آتا ہے؟ ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حدثنا ان فلاں حدثنا ان فلاں، فلاں نے فلاں سے حدیث بیان کی، فلاں نے فلاں سے حدیث سنی. یہی سندیں ہوتی ہے، اسی سے علم آتا ہے. انہوں نے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا. غوث پاک کہتے ہیں کہ ہم جو صوفیاء کرام ہیں، ہم جو اولیاء کرام ہیں، ہم نے یہ کیل و کال، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے روایت کیا، اس سے علم حاصل نہیں کیا ہم نے. یہ کہاں سے حاصل کیا؟ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ أُخِذَ عَنِ الْجُوعِ وَالْقَتِلِ الْمَأْلُوفَاتِ وَالْمُسْتَحْسَنَاتِ. ہم نے بھوک سے اور اپنے آپ کو پسندیدہ اور محبوب چیزوں کے چھوڑنے اور ترک کرنے سے حاصل کیا. جو چیز ہمیں محبوب تھی پہلے اس کو چھوڑا ہم نے، جو ہمیں پسند تھا ہم نے پہلے اس کو ترک کیا. کیوں ترک کیا؟ اس لیے کہ پروردگار اس دل میں ہم نے تیری محبت ایسی بسا لی کہ اب اس دل میں دنیا کی کسی شے کی محبت نہیں آئی.
تجھ سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہو ہی نہیں سکتی. سب سے زیادہ ہے پروردگار تیری ذات پسندیدہ ہے, سب سے زیادہ تو محبوب ہے. اور جب ہم نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا تو اب دنیا کی جو چیز بھی ہمیں محبوب لگیں گی سب سے پہلے ہم اس کو چھوڑیں گے. یہ نفس کشی اور تزکیہ نفس کرنے کے بعد ولایت ملتی ہے. تو اگر اس کو میں غوث اعظم کے جملے کو اپنے جملوں میں دہراؤں یا اس کا مخفف جملہ استعمال کر کے بتا دوں, نچوڑ تشریح کرنے جائے تو اس پہ تو شرائح لکھ دی ہے بزرگوں نے. شاہ عبدالحق محدثی سے دہلوی نے شرح لکھی ہے اس کی, بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے. تو میں یہ کہوں کہ تصوف ایک بھٹی ہے اور ایک ولی اس تصوف کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلاتا ہے, تپاتا ہے, اور پھر جلانے اور تپانے کے بعد تجلیات ربانی کی بارش میں اپنے آپ کو شرابور کر لیتا ہے. اور جب تجلیات ربانی کے دیدار سے اور اس کے فیض سے مستفیض ہوتا ہے تب اس کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے اور تب وہ ولایت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے. یہ ہے وہ تصوف ہم نے کس طرح حاصل کیا. اب اس کی ایک مثال بہت اچھی آ رہی ہے. ایک بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ لکھنے والا محدث ہے, جس کو پیر بنا رہا ہے وہ کسی مدرسے میں کبھی گیا ہی نہیں. جس کو اپنا شیخ کہہ رہا ہے اس نے کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں. اور وہ ذات کون سی ہے؟ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شیخ عبدالعزیز دباغ, بعض لوگوں نے ان کو اپنے زمانے کا مجدد بھی شمار کیا. کسی سے نہیں پڑھا عبدالعزیز دباغ نے. اب دباغ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ چمڑا جو اس کو دباغت کرتے ہیں نا, جوتا بنانے سے پہلے چمڑے کو کوٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, ابالتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, وہ کام کرتے تھے. کام بھی بہت نچلے درجے کا مانا جاتا ہے. وہ یہ مزدوری مشقت کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا. امام شافعی کے بقول پہلے علم عطا کیا پھر ولی بنایا. تو کیسا علم عطا کیا؟ بڑے بڑے محدث آتے ہیں, ان کے شاگرد جو ہے حضرت شیخ احمد سلجماتی رحمۃ اللہ علیہ, صاحب علی بریز, جو ان کی ملفوظات نقل بنائی لکھی ہے انہوں نے. ایک ان کا بھی واقعہ ہے کہ یہ خود کیسے ان کی بارگاہ میں آئے, لیکن موضوعات تاجل ہو لیا ہے. دوسرے پرابلم یہ ہے میرے لیے وقت کی قلت ہوتی ہے. ایک بزرگ کو چھیڑو تو 10-20 اس کے واقعہ ذہن میں یاد آنے لگتے, پھر کل بلانے لگتے, پھر سوچو اب اس کو بتائیں گے تو پھر اصل موضوع چھوٹ جائے گا. تو پھر کسی موقع پہ شیخ احمد کیسے آئے, خود بہت بڑے محدث تھے. وہ نقل کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء آتے, محدث آتے, یہ تخت پر بیٹھتے. ایک دن مقرر کیا تھا عبدالعزیز دباغ نے, اور محدثین آ کے علم حدیث پر گفتگو کرتے, یہ جواب دیتے. علم حدیث پر اعتراض کرتے, یہ جواب دیتے. سندوں کی اصلاح کے لیے لوگ آتے تھے, کہتے ہم نے یہ سند سنی, آپ اس کی اصلاح کر دیجئے. آپ سندوں کو درست کرتے تھے کہ یہ راوی یہاں نہیں, یہاں آنا چاہیے, یہ راوی نہیں, یہ اس کا یہ روایت کرنے والا یہ راوی نہیں, اس کا روایت کرنے والا فلاں راوی ہے, غلطی ہوئی ہے. تو کچھ حاسدین علماء کی بھی ایک ٹولی تھی. تھے تو اہل سنت کے عالم, لیکن علماء میں حسد بھی ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہر بیماری کا میرے پاس علاج ہے, لیکن حسد کا علاج میں بھی نہیں جانتا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہو جائے کینسر اور پلیگ اور کیا کہنا چاہیے ایڈس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے حسد کی بیماری. اس کا کوئی طبیب علاج. اب بھائی عیسیٰ علیہ السلام مردے جلا دیتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے, لیکن وہ فرماتے ہر مرض کا علاج میں جانتا ہوں, ہر مریض کا علاج کر سکتا ہوں, لیکن حاسد کا علاج میں نہیں کر سکتا. تو اب ہر دور میں بزرگوں سے حسد کرنے والے بھی رہے. تو کچھ علماء تھے وہ حسد کرتے تھے. انہوں نے ایک دن پلان بنایا کہ عبدالعزیز تو جاہل شخص ہے, مسند پہ بیٹھ کے حدیثیں سناتا ہے, چلو آج اس کو آزما لیا جائے, لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے. اور ذلیل ایسا کیا جائے کہ کچھ حدیثوں کی سند ہم بیان کریں گے, کچھ حدیثیں بیان کریں گے اور ہم سندوں میں گڑبڑ کر دیں گے. صحیح حدیث ہوں گی اس کو ہم موضوع کو کہہ کر بیان کریں گے, پھر دیکھیں گے عبدالعزیز کیا جواب دیتے ہیں. بہرحال یہ پہنچے, انہوں نے پیغام پہنچایا. تو شیخ عبدالعزیز دباغ تو ولی تھے, ان کی نیت کو بھاپ گئے کہ کس مقصد سے آ رہے ہیں. مقصد اصلاح نہیں ہے, مقصد بگاڑ ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جمعے کے دن آؤ, غسل کر کے آنا, کپڑے نئے ہو سکے تو کپڑے نئے پہننا, اگر نئے نہ میسر آئے تو کم از کم صاف ستھرے دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہننا, غسل کرنا اور خوب عطر وغیرہ سے اپنے آپ کو معطر کر کے آنا, اچھا سا امامہ وغیرہ بھی پہن لینا, بالکل سج دج کے آنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے. پہنچے صاحب, 2 تخت لگا دیے گئے, ایک تخت پہ آپ بیٹھے, ایک تخت خالی ہے.
سارے علماء جمع ہو گئے, بیٹھ گئے, ان کے سمجھ بھی نہیں آیا دوسرا تک خالی کیوں ہے صاحب. ایک عالم کھڑے ہوئے, انہوں نے